حج کی فرضیت کو انجام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہم تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی نماز دی۔ اور ایک خاص چیز اور ہے جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے قربانی کرو اور خوشی کا اظہار کرو۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نبی، جو اس سے پہلے نبی جو آیا ہے ابراہیم علیہ السلام، ان سے وابستگی ہے۔ اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا ثمرہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ تمام حضرات کو بتلایا تھا پچھلے ہفتے میں کہ یہ قربانی کا مسئلہ کیسے پیش آیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جا کر اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اب حضور آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو آپ پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئی تھی، لیکن ابھی ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد وہی کام کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی مختصر طور پر اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں آپ حضرات سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی کا خواب، ایک بات غور کرنا ہے، نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا نبی کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا نہیں کہ کبھی خواب میں امریکہ پہنچ گئے، کبھی لندن پہنچ گئے، کبھی گھر پہنچ گئے، روز گھر جاتے ہیں روز گھر سے آتے ہیں، تو یہ ہمارا خواب سچا نہیں ہے۔ اس میں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی سچا ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر کے خواب کسی کو بتانی نہیں چاہیے، برا خواب دیکھے صدقہ کرے اور کہے توبہ استغفار کرے، اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن کسی کو بتائے نہیں، جو خواب کی تعبیر جانتا ہو اسی کو بتائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار تھے، لیکن بیٹا حضرت اسماعیل کی اجازت بھی ضروری تھی، بیٹا بھی ہوا فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے قرآن کے زمانے اس کا ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس کو حلیم اور بردبار اور نیک صالح اور نبی بناؤں گا اسے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے، لیکن امتحان کتنا سخت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم جتنے امتی ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم تمام حضرات پوری دنیا کے اندر آج اور کل، میرے محترم بزرگوں دوستو، کہیں کل ہوگا عید الاضحیٰ کی نماز اور یہاں آج ہو رہی ہے، جیسے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں، اور میرے محترم بزرگوں دوستو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد نہ جانے کروڑوں اور اربوں کے تعداد میں لوگ جانوروں پر چھری چلاتے ہیں۔ چھری چلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جانوروں پر چھری چلائے اور اس کے گوشت کو کھا لیے بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کی محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے مومن کا جان نہیں لینا چاہتا ہے،
جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. صرف اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو. میرے محترم مسلم کو دوست، اللہ اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے، اعمال کو ٹٹولتا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، امتحان میں اتارا کہ ایک بیٹا جس کو میں نے 85 سال کی عمر میں، غالباً 92 اور 99 سال، بہت سارے قول آتے ہیں اس کے عمر کے بارے میں، کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جو حضرت اسماعیل کی شکل میں تھا. اور میرے محترم مسلم کو دوستو، وہ بیٹا باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے راستے میں ذبح کر دو. کتنی بڑی بات تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف گئے، میرے محترم مسلم کو دوستو، یہ ساری دنیا اپنی جگہ پر، آسمان اپنی جگہ پر سیمت تھا. یہ زمین، یہ پہاڑ اور یہ کیا ہے دریا اور یہ سمندر، یہ چیزوں نے اپنا چہچہانا بند کر دیا تھا کہ آج زمانے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، آج اس دنیا کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے کہ ایک وقت کا نبی ہے، نبی کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، نبی اپنے بیٹے کو. میرے محترم مسلم دوستو، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت اور اللہ کا عشق جو ہوتا ہے، میرے محترم مسلم دوستو، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. ایک شخص سمرقند سے، اپاہج ہے دونوں پاؤں کا، سمرقند سے چل کر مکہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے. کسی نے پوچھا، راستے میں ایک اللہ کے ولی ملے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ کی بلاہٹ ہے، اللہ ہمیں بلایا ہے اس لیے میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. میرے محترم مسلم دوستو، وہ اللہ کے ولی نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ بولے سمرقند سے آئے ہیں. بولے کتنا عرصہ ہو گیا تجھے؟ بولے 10 سال ہو گئے. بولے 10 سال سے تم نے سفر کیا ہے؟ بولے اگر پوری زندگی بھی اگر اللہ کے گھر تک پہنچنے میں لگ جائے تو بھی کم. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے، یہ حق اور سچ ہے کہ آج ہمارا وقت اگر اللہ کے راستے میں ایک دن لگ جائے تو کم کبھی تاریخ ہو جاتی ہے. آج مسجد کے اندر 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، 20 منٹ نہیں دے سکتے، 10 منٹ نہیں دے سکتے، تو اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف سفر میں گزار دیا اور اپنے پاؤں سے صحیح سالم اور ہاتھ سے صحیح سالم نہیں اپاہج ہے. تو سوچے کہ سمرقند سے کس طریقے سے وہاں سے چلا ہوگا. کوئی گوشہ نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی روٹی نہیں. میرے محترم مسلم کو دوستو، اور پہلے اتنی سواریاں بھی نہیں تھی، اتنے آدمی بھی نہیں تھے، اتنے دکان بھی نہیں تھے، اتنے شہر بھی نہیں تھے. کس طریقے سے زندگی، یہ اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کی محبت آدمی کو کس طریقے سے کھینچتی ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، صرف زبان قال سے یہ کہہ دینا کہ اللہ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور مؤذن جب یہاں پر پکارا حی علی الصلاۃ، ہم لوگ کھیل رہے ہیں. کیا یہ محبت؟ یہ زبان قال سے محبت ہے، دل سے یہ محبت نہیں ہے. مؤذن پکار رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. ہم اپنے بستروں پر سو رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے بھی قربانی کی ہے اور اپنے امت کے فقراء اور مساکین کی بھی طرف سے قربانی کی ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی استطاعت دی ہے، وہ صاحب نصاب حضرات ہیں، اتنے مال ہے ان کے پاس تو وہ قربانی کر سکتے ہیں. 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر آج کے صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ میرے محترم بزرگوں دوستوں اس کے اوپر قربانی واجب ہے. واجب کا ترک کرنے والا گناہگار ہے. اور اس کے برعکس اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں لیکن پھر بھی وہ حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کا ثواب ہوگا، یہ سنت ہوگا، وہ ضروری ہوگا، یہ سنت ہوگا کہ اس کا ثواب ہوگا بہت زیادہ. آپ کو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اوپر اتنی استطاعت نہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے قربانی کیا ہے. میرے محترم مسلم دوستو، اور مال بھی قربانی کا حلال ہونی چاہیے.
حلال کمائی سے، سود کے پیسے سے نہیں، غلط چوری کے پیسے سے نہیں، ادھر ادھر کے پیسے سے نہیں، کسی کے حق کو مار کے نہیں، میرے محترم مسلم کو دوستو خالص پیسے سے قربانی کرے تو میرے محترم مسلم کو دوستو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ اللہ کے عشق سے ملانے کا یہ ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نبی نے اپنے بیٹوں کو دے دیا تو میرے محترم مسلم کو دوستو کیا ہم اللہ کے راستے میں یہ جانور کو نہیں دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے میرے محترم مسلم کو دوستو یہ نہیں سوچنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم یہاں ہیں، گھر پر کوئی نہیں ہے، کیسے میں قربانی وہاں دوں۔ نہیں میرے محترم مسلم کو دوستو، آپ دے، بہت سارے راستے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کا، اور صدق دل سے، سچے دل سے، محبت سے اس کو پیش کرے تو میرے محترم مسلم کو دوستو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس عمل سے خوش ہو کر تا قیامت تک آنے والی امت کے لیے میرے محترم مسلم کو دوستو اس سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایریا رکھ رہے تو آب زمزم نکلا، اما حضرت حاجرہ جب صفا مروہ کا چکر ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ تا قیامت تک آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے سعی بین الصفا والمروہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام، کتنا عمل! کیا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عمل پسند آیا ہے، کیا یہ عمل یہ امت کا پسند نہیں آ سکتا ہے؟ کہ جو نبی کام کر کے یہاں سے گئے، جس کام پر گئے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ کام کو سپرد کیا گیا۔ دین کا کام سارے نبی آ کر کیا کرتے تھے، اور نبی جاتے تھے وہ کام بند، پھر دوسرے نبی آتے تھے، لیکن ہم سب کے نبی آئے اس دنیا کے اندر اور اس دنیا سے چلے گا، اس امت کے اوپر یہ کام کو دے دیا گیا۔ اب اندازہ لگائے کہ یہ امت کتنا قابل مبارکباد ہے۔ اگر ایک عمل بھی اگر آپ کر لیں اور صدق دل سے اور سچے دل سے کریں تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے خوش ہوئے تھے، میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ رب کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت پر بھی موجود تھا، اس کے بعد بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، ابد سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور تا قیامت دنیا فنا ہو جائے گی تب بھی میرا رب رہے گا ہر جگہ۔ اس لیے میرے محترم مسلم دوستو یہ عمل جو کرے دل سے کرے، اللہ کے عشق میں کرے، تب جا کے میرے محترم مسلم دوستو اس کا فائدہ اور اللہ کا عشق ہمیں نظر آئے گا۔ اس لیے جو حضرات ابھی تک ارادہ نہیں کی ہیں قربانی کا، ابھی بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، کل بھی وقت ہے، پرسوں بھی وقت ہے، وہ حضرات ارادہ کرے اور قربانی کرے، دل سے کرے۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یہ سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور تکبیرات پر ہے، آپ حضرات کم سے کم 2-3 منٹ، اور ہم بھی پڑھتے ہیں آپ ساتھ میں، اور تمام حضرات کو پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ
إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ابھی ہم تمام حضرات عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے. تمام حضرات تو عید الاضحیٰ کی نیت سے ہی آئے نماز پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ سارے لوگوں کا تو ارادہ ہے ہی, دل کے ارادے کا نام نیت ہے, لیکن زبان سے اگر کہہ لیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے. لیکن تمام حضرات اسی نیت سے آئے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے. کتنے حضرات ہیں جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے؟ بتا ہے کوئی حضرات عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے؟ ان کی نیت ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, نیت باندھ لینا, سمجھ میں ثنا پڑھنا جس طریقے سے نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں گے ثنا پڑھنے کے بعد. پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. پھر اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑنا ہے. پھر اللہ اکبر جب تیسری مرتبہ کہیں گے ہاتھ باندھ لینا ہے, ٹھیک ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورت پڑھیں گے, رکوع کریں گے, 1 رکعت ہوگی. پھر دوسری رکعت جب ہوگی تو سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب 3 زائد تکبیر کہیں گے, ٹھیک ہے. سورہ ختم ہو گیا, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. 3 تکبیر ہو گیا. ہاتھ کو نیچے ہی رکھنا ہے, اٹھانا نہیں. چوتھی تکبیر کر کے رکوع کی تکبیر کر کے اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے, ٹھیک ہے.